بھی کرے گر مجھے یاد کرے سونے کو اور ضد بھی کرے اپنی چھاتی پا سکینہ کو سلانا زینب مجرعیشہ نے کہا شمر مارے نہ تماچے نہ کہیں درے چھینے شمر مارے نہ تماچے نہ کہیں درے چھینے گود میں اپنی سکینہ کو چھپانا زینب گود میں اپنی سکینہ کو چھپانا زینب مجرعیشہ نے کہا شمر چھاتی پا چڑھے ذبح کرے گرے مجھ کو شمر چھاتی پا چڑھے ذبح کرے گرے مجھ کو سر کھلے پیٹتی خیمے سے نانا زینب سر کھلے پیٹتی خیمے سے نانا زینب مجرعیشہ نے کہا چادر آن کے چھینے جو تمہاری عادات چادر آن کے چھینے جو تمہاری عادات سر کے تم بالوں سے منہ اپنا چھپانا زینب مجرعیشہ نے کہا لاش عباس سے ہر آن یہ آتی تھی صدا لاش عباس سے ہر آن یہ آتی تھی صدا گر ملے پانی سکینہ کو پلانا زینب گر ملے پانی سکینہ کو پلانا زینب حشر میں تخت پا بیٹھے ہوئے ہوں گے نانا حسین شاہ
بادشاہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے، اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، اور دین پناہ بھی ہے، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسے بنا پر تو بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے، درود بر محمد۔ جو دریا پار ہو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، سینے پا جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تھے، نوح گر ہر ایک تنے پاش پاش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر، ہائے لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو، ہاں شہ سوار دوش پیمبر کو مار لو، سید کو بید یار کو مضطر کو مار لو، سب مر چکے ہیں اب شاہ صفدر کو مار لو، سید کو بید یار کو مضطر کو مار لو، سب مر چکے ہیں اب شاہ صفدر کو مار لو، قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے، کہتے ہیں شے بتاؤ میری کچھ خطا بھی، ہائے اس آن میں ہوئے شاہ بے کس پائتنے وار، جتنے چوبھے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ پار، تڑپے زمیں پا گر کے
امام فلک وقار فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کے دے گا تڑپا زمیں پا جسم شہ مشرقین کا غلطہ کے جلد کاٹ لو اب سر حسین کا پانی پانی پکارا کیے ادھر کاٹا گلے کو کاٹا کیا گلے کو ادھر شمر بدگوہر دوڑی نکل کے خیمے سے زینب برہنہ سر چلتی تھی دو قدم تو کبھی تھی خاک پر چلتی تھی دو قدم کبھی گرتی تھی خاک پر کہتی تھی آہ کس سے میں اب التجا کروں لٹتا ہے گھر میرا رے لوگوں میں کیا کروں کہتی تھی آہ کس سے میں اب التجا کروں لٹتا ہے گھر میرا رے لوگوں میں کیا کروں عباس کو حسین جو العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران امام مظلوم 72 کے عزاداروں، مجھے اس بات کا خیال ہے کل سے آپ بہت پریشان ہیں، رات میں آرام سے لیٹ نہیں سکے، آرام نہیں کر سکے، سکون نہیں کر سکے، ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے مجلس سنی ہے، مگر پانی پر کوئی بندش تو نہیں تھی۔
پانی پر کوئی ممانعت تو نہیں تھی، کسی نے پانی کے لیے یہ تو نہیں کہا، دشمنوں کا آدھا کا لشکر تو سامنے نہیں تھا، تمہارے چھوٹے بچوں کو کوئی خطرہ تو نہیں تھا، تمہاری عورتوں کو کوئی پریشانی تو نہیں تھی، دل میں یہ خیال تو نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، ان کے سروں پر چادر نہ رہے گی۔ ذرا سوچو اس شاہ تشنکام کی حالت۔ آج عاشورہ ہے، خوشحال کہ آج آپ حسین کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حسین کو تو اتنی فرصت بھی نہ تھی کہ کسی کا ماتم کر سکتے، کبھی لاش لائے کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ ارباب کرم، یہ صبح عاشورہ آئی، سب تھک گئے، جو رات میں جاگا وہ صبح سو گیا، جو رات میں سو رہا تھا وہ صبح جاگتا رہا۔ کوئی ایسا ہے جو لگاتار عباس کی طرح سے ہر رات جاگ رہا ہو اور دن میں جاگ رہا ہو؟ جو ترائی میں جا کے سویا شانے کٹا کے، کوئی ایسا تو نہیں ہے زاداروں میں۔ ارباب کرم، صبح عاشور جب آئی، امام مظلوم، سچ ہے میں نے جس فقرے کو مصیبت اور غم کے موقع پر کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ فقرہ پہلی بار حسین کے بابا نے تلاوت کی تھی اس کی۔ جس وقت جناب حمزہ کی شہادت جنگ احد میں ہوئی ہے، اس وقت امام امیر المومنین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میں اللہ کی طرف سے ہوں، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ میں کہتا ہوں احد میں جناب حمزہ کی شہادت بہت بڑی شہادت تھی، اس کا کوئی مقابلہ اس دور کی شہادتوں میں نہیں کیا جا سکتا، جس میں مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جگر نکال لیا گیا، اعضائے جسم کاٹ کے اس کا ہار بنا کر کے ہندے جگر خارہ نے پہنا۔ حالت یہ تھی کہ رسول اللہ نے جناب حمزہ کا لاشا چادر سے ڈھکوا دیا تھا جب ان کی بہن صفیہ آئی ہیں۔ مگر زینب نے تو اپنے بھیا کے جسم پر 1951 زخم بھی دیکھے ہیں، گھوڑوں کا ادھر سے ادھر دوڑنا بھی دیکھا ہے۔ ڈھکوا دیا تھا، جناب حمزہ کا لاشا چادر سے ڈھکا تھا، صرف پیر کھلے تھے، پنجے کھلے تھے۔ تو جب صفیہ آئی تو وہ دھاڑے مار مار کے روتی تھیں، چیخیں مار رہی تھیں، اور جیسے جیسے جناب صفیہ کی چیخیں بلند ہوتی تھیں اللہ کے رسول بھی اسی طرح رو رہے تھے، صیحہ کر رہے تھے۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول ذرا عاشورہ کے دن آ جاؤ، ارے آپ تو کربلا کے میدان میں موجود ہیں حسین کو دیکھنے کے لیے۔ مگر ہاں، کون پڑھ سکتا ہے مقتل حسین کا؟ کس میں طاقت ہے پڑھنے کی، کس میں طاقت ہے سننے کی؟ میرے کرم فرما نے بہت بڑی بات کی طرف متوجہ کیا، کہا کربلا میں زین العابدین موجود تھے، کربلا میں جناب زینب موجود تھیں، ام کلثوم موجود تھیں، محمد باقر موجود تھے، مگر کسی نے واقعات کربلا کو مقتل کی شکل میں نہیں لکھا، نہ بیان کیا۔ جستا جستا تھوڑے تھوڑے قصے اور واقعات مل جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ رہی ہو کہ اگر ان آنکھوں نے جنہوں نے دیکھا تھا اس واقعے کو بیان کیا ہوتا تو سننے والے زندہ نہ رہتے۔ جب اس خطا کار ذاکر سے سنتے وقت، جس نے ہزاروں سلسلوں سے ان روایتوں کو سنا ہے،
آپ سنتے ہیں اتنے دنوں کے بعد، میرا دیکھا ہوا نہیں ہے، سنا واقعہ جب بیان کرتا ہوں تو آپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر زین العابدین کی زبانی ان کے الفاظ میں، زینب کی زبانی ان کے الفاظ میں بھیا کی شہادت ہوتی تو کون برداشت کرتا؟ کس میں طاقت تھی؟ شاید یہی مصلحت تھی کہ انہوں نے خود واقعے کو بیان نہ کیا، دوسروں کے حوالے کر دیا، تم بیان کرنا۔ کوئی مقتل نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک میت ہو جاتی ہے گھر میں تو دماغ قابو میں نہیں رہتا، بازوؤں میں طاقت نہیں رہتی، حواس سلامت نہیں رہتے۔ جہاں 72 لاشیں پڑے ہوں، جہاں 72 میتیں موجود ہوں، وہاں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی ادھر صبح عاشورہ آئی، میں کہوں گا اے فاطمہ کے لال تم پر ہزاروں سلام ہو، اے فاطمہ کے لال تمہاری ہمت پر سلام، تمہاری جرأت پر سلام، تمہاری شجاعت پر سلام، تمہاری امن پسندی پر سلام۔ صبح عاشورہ آئی تو آپ نے جنگ نہیں چھیڑی، ایک اونٹ لیا، اونٹ کے اوپر بیٹھے، سامنے قرآن رکھا، لشکر اعداء کو، یزید کے لشکر کو کہا ابھی جب تک ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہو جاتی تم مسلمان ہو، میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری ہدایت کروں، میں تمہارا امام ہوں۔ دیکھو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں یہ حدیث سنی ہے؟ اگر نہیں سنی تو پوچھو، ابو برزہ اسلمی سے پوچھو ان اصحاب سے جو اس وقت رسول اللہ کے موجود ہیں کہ میرے نانا نے میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرے مولا نے خالی ایک حدیث اپنی فضیلت میں روز عاشورہ پڑھی ہے، ہزارہ حدیثوں میں سے صرف اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا میں نے دین محمد میں سے، شریعت پیغمبر میں سے کسی حلال کو حرام کر دیا؟ کسی حرام کو میں نے حلال کر دیا؟ آخر یہ تم میرے قتل کے اوپر مجتمع کیوں ہو گئے ہو؟ کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی مال لیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے یہاں کسی شخص کو قتل کیا ہے کہ قصاص کے طور کے اوپر تم قتل کر رہے ہو؟ تو کوئی ایک جواب نہیں تھا دشمن کے پاس۔ انہوں نے کیا جواب دیا سن سکیں گے؟ کہا ہم تمہیں قتل کرتے ہیں لبغض نبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں تمہیں قتل کرتے ہیں۔ امام نے بات کو پلٹا، فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں، تمہارے شکم میں حرام غذائیں بھری ہوئی ہیں، حرام غذائیں بھری، اس لیے حق تمہارے اوپر ظاہر نہیں ہوتا، حق کو قبول کرنے کی تمہاری صلاحیت نہیں۔ اچھا، ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی نصیحت کو پورا کر دیا۔ شمر ملعون آگے بڑھا، کہتا ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، یزید کی بیعت کر لیجئے۔ بس امام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس پر شجاعت نثار ہو جائیں، کہا نہ میں غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا۔ یعنی تم میری صلح پسندی کو سمجھتے ہو، کمزوری سمجھتے ہو میری، میں بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگنے والا نہیں ہوں اور نہ غلاموں کی طرح تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا بیعت کے لیے۔ آپ خواجہ اجمیری کا یہ آفاقی شعر سنتے رہتے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پر یزید کی فتح ہو گئی، میں کہتا ہوں جھگڑا اس بات پر تھا ہی نہیں۔ کیا حسین سلطنت لینے گئے تھے؟ کیا حسین مال لینے گئے تھے؟ کیا حسین بیت المال لینے گئے؟ کیا چیز لینے گئے تھے؟ حسین میں اور یزید میں جو جھگڑا تھا، جو اختلاف جس منزل پر آیا، یزید کہتا تھا حسین اپنا ہاتھ مجھے دو، حسین کہتے تھے ہاتھ نہیں دوں گا۔ بات اتنی تھی، اگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا جاتا تو یزید جیت جاتا، اگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا، میں کہتا ہوں ہاتھ یزید کے ہاتھ میں جانا کیا، یزید ملعون تو حسین کا ہاتھ دیکھ بھی نہیں سکا، وہ تو کربلائی میں رہ گیا۔ حسین سے کا اس نے سر لے لیا، سر دینے کے بارے میں حسین نے کبھی کہا ہی نہیں تھا۔
کہ سر نہیں دوں گا، سر دینے کو تو تیار تھے، تو فتح نے، حسین نے مظلوم کے قدم چوم لیے، اے فرزند رسول کہا تھا ہاتھ نہیں دوں گا تو کر کے دکھا دیا۔ بھائی ادھر حسین کا لشکر آراستہ ہوا، لشکر کیا تھا؟ 72 آدمی، 32 آدمیوں کا قلب لشکر، 20 آدمی میمنے پر، 20 آدمی میسرے پر۔ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی کمانڈر اتنی بڑی فوج کے سامنے اتنے سے لشکر کو سجا نہیں سکتا، نہ ایسے ناصر ہوں گے اور نہ ایسا کمانڈر ہوگا، کوئی نہیں ہو سکتا جیسے حسین نے اپنا لشکر سجایا، اور اس لشکر کو صبح سے لڑایا شام تک۔ اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے کربلا میں 61 ہجری میں عاشورے کے دن۔ یہ لشکر اتنا بڑا لشکر تو نہ تھا کہ اتنے آدمیوں کے ساتھ لڑتا شام تک۔ میں نے خود پڑھا سنا ہے اس واقعے کو کہ جب دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی فوج گزری کربلا کی طرف سے تو اس کا کمانڈر پڑھا لکھا آدمی تھا۔ جب وہ جناب ابو الفضل عباس کے روضے کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنی فوج کی ٹکڑی سے کہا دیکھو یہ ایک بہت بڑے کمانڈر کا روضہ ہے، اس کی قبر ہے، یہاں جانا تو سلامی دیتے ہوئے چلنا۔ سلامی دیتے ہوئے چلنا، پوری فوج نے سلامی دی۔ جب پہنچ گئے اپنی جگہ پر نکل گئے تو سپاہیوں نے پوچھا ہم نے سلامی تو دی مگر ایک ایسے آدمی کو جو مر چکا ہو اس کی قبر کو سلامی دی جا رہی ہے، وہ بھی ہماری فوج کا نہیں کسی فوج کا کمانڈر۔ تو لوگوں نے کہا، اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کمانڈر کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے 72 آدمیوں کو ایک بہت بڑے لشکر کے سامنے جس کی کم سے کم تعداد 30,000 تھی صبح سے شام تک لڑا دیا، شام تک جنگ جاری رہی۔ تو فوج نے کہا ہمارے ہاں تو حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر سرنڈر کر دینا چاہیے۔ کہا مگر اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ کہا تو اور یہ تو اور کمال کی بات ہے۔ کہا اور اس کی فوج 3 دن کی بھوکی بھی تھی، 3 دن کی پیاسی بھی تھی۔ تو وہ پوری فوج کی ٹکڑی کہنے لگی واپس چلو، اس لیے کہ ہم نے تو بغیر معرفت کے سلامی دی تھی۔ عباس کے روضے پر واپس چلو، اب معلوم ہوا ہے کمانڈر کیسا ہوتا ہے، چل کے سلام تو کرے۔ میں کہتا ہوں ایسا کمانڈر، ایسا فوج کا مالک، ایسا بادشاہ، ایسی کم سپاہ رکھنے والا عالم انسانیت میں نظر نہیں آیا۔ حسین نے اپنی فوج ترتیب دی، میدان قتال گرم ہوا، سپاہی جانے لگے۔ اب ہر سپاہی جو جاتا ہے تعداد میں کمی کرتا چلا جاتا ہے، مگر ایسے جانے والے بیویاں بھی ماتم کر رہی ہیں اس وقت۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی حسین کا ماتم کر رہی ہیں، حسین کو پرسہ دے رہی ہیں اور برابر سے شریک ہیں۔ کمزوری کسی طرح سے نہیں بلکہ ماتم کرنے میں بعض اوقات نوحہ کرنے میں مردوں سے آگے ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے رونے سے رونق ہو جاتی ہے مردوں کے مقابلے میں جب بیویاں ماتم کرتی ہیں۔ مگر بیویوں خوب ماتم کرو لیکن حسین کی بہن تو نہیں کر پائی۔ خوب ماتم کرو، حسین کی بہن تو حسین کا ماتم نہیں کر پائی، حسین کی بیوی اس حسین کا ماتم نہیں کر پائی، حسین کی بیٹی حسین کا ماتم نہیں کر پائی۔ خوشحال تم صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رہو اور حسین کا ماتم کرتی رہو۔ ذرا اندازہ کریں جو ناصر جاتا تھا تو ان بیویوں کا جذبہ بھی کیا تھا، ان بیویوں کا جوش مقتل میں جو لکھا گیا ہے، ارشاد ہوا ہے، مقتل میں بیان کیا گیا ہے۔ ارے ابھی قتل ہوا ہے ناصر حسین، ابھی لاشیں پڑے ہوئے ہیں، وہ کون موقع ہے کہ لاشیں نہیں۔ آپ کو معلوم ہے 3 طرف جنگ ہوتی تھی، میمنے کی طرف بھی ہو رہی ہے، میسرے کی طرف بھی ہو، اسی لیے تو ظہر کے وقت فوج تھی اور عصر کے وقت حسین تنہا تھے۔ ساری لڑائیاں اتنی تیزی سے ہو رہی تھیں، قلب لشکر سے بھی ہو رہی ہے، میمنے سے بھی ہو رہی ہے، میسرے سے بھی ہو رہی۔ ایک حملہ اولا میں حسین کے 50 افراد شہید ہو گئے، حالانکہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا یزیدی لشکر کو، مگر 50 ناصر شہید ہو گئے۔ تو جب ایک امام نے دیکھا
اپنی فوج کے ساتھ ایک بچہ ہے بالکل سجا ہوا, تلوار کمر میں لگی ہوئی ہے, اتنی بڑی تلوار ہے کہ زمین میں نشان دیتی جاتی ہے, اور دوڑتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا ہے. دیکھنا تھا کہ امام نے کہا اس بچے کو پکڑو, سنبھالو ورنہ تلف ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. کس کا بچہ ہے؟ بچے کو گود میں لایا گیا, چھوٹا سا بچہ تھا, مچلتا ہوا بچہ امام کے پاس آیا. امام نے پوچھا تم کس کے لال ہو, تم کس کے بیٹے ہو؟ پہچانا نہیں اس کو. ارشاد فرمایا اس بچے نے, مولا یہ جس ناصر کا لاشا پڑا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے جس ناصر کی لاش پڑی ہے, میں اسی کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا جاتے واپس چلا جا, تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت کافی ہے. اس نے نصرت کا حق ادا کر دیا. یہ سننا تھا بیٹا کہہ رہا مولا یہ امامہ میرے سر پر میری ماں نے رکھا ہے, یہ لباس مجھے میری ماں نے پہنایا ہے, یہ تلوار میری کمر میں میری ماں نے باندھی ہے, اور در خیمہ سے پس خیمہ آواز آ رہی ہے مولا یہ ایک بیوہ کا ہدیہ ہے, مولا اسے رد نہ کریے, ایک بیوہ کا ہدیہ ہے میں نے پیش کیا ہے. ارباب کرام, امام نے اجازت دی بچے کو, میدان قتال میں آیا. کیا بچہ لڑتا, نصرت کے لیے آیا تھا, اسے دشمنوں نے قتل کیا. وہ پورا منظر دیکھ رہے تھے, اپنی شقاوت کے لیے اس کا سر اٹھا کے اسی ماں کے خیمے کی طرف پھینکا. یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے, کرامت ہے. ماں نے سر کو اٹھایا, سر کو اٹھانے کے بعد خاک و خون صاف کیا, اس کی آنکھوں کے بوسے لیے, لبوں کے بوسے لیے. میرے لال میرے دودھ کی تاثیر دکھا دی, اپنے باپ کے خون کا اثر دکھا دیا. تو بھی ناصران حسین میں مشہور ہوگا. اپنے بابا کے پاس پہنچ گیا, مگر ایک بار لشکر یزید کو مخاطب کیا اور کہا ہم جس چیز کو راہ خدا میں صدقہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. ہم نے اس بچے کو صدقہ کر دیا, سر اٹھا کے پھینکا تو اسی ملعون قاتل کے لگا, اور انتظام قدرت تھا کہ وہ فنار ہوا. اس بی بی نے خیمے سے بیٹھے بیٹھے, ہو سکتا ہے یہ بچہ قتل نہ کر سکا ہو, مگر اس بچے کے سر نے داد شجاعت دے کر کے شہادت کا مقصد واضح کر دیا. یہاں تک کہ ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں. سب کو باہر ہوا بھی چل رہی تھی, ٹھنڈی ہوا تھی, انتظام اچھا نہیں تھا, مگر میں کہتا ہوں تیروں کی بارش نہ تھی. کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا تھا تمہاری نماز قبول نہیں ہے. حسین سے یہی کہا گیا تھا ظہر کی نماز پڑھ کے کیا کرو گے, تمہاری نماز قبول نہیں ہے. فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو. حبیب ابن مظاہر اسی جملے کو برداشت نہیں کر پائے تھے. کہا تھا فرزند رسول اب یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ ہوگی, حملہ کر دیا تھا. مگر حسین نے نماز ترتیب دی. اور کل رات کی مجلس میں نے آپ سے کہا تھا کیا ختم کر دوں, مقتل سننے کی طاقت نہیں رہ گئی, تھک گئے ہو. میں کہتا ہوں سن لو, پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے, حالات وفا کریں کہ نہ کریں. ہر آنسو رومال سیدہ میں جا رہا ہے, ہر مجلس میں آتی ہوں گی, مگر یہ مخصوص مجلس کا وقت ہے. ہر جگہ رسول اللہ جاتے ہوں گے, مگر اس وقت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تھا یہ وہی وقت ہے جب رسول کے سر پہ امامہ نہیں تھا, خاک و خون میں غلطاں تھے, شیشوں میں لہو بھر رہے تھے. اے ام سلمہ تم حرام سے سو رہی ہو, میرا حسین قتل کر دیا گیا, میں صبح سے خون شیشوں میں بھر رہا ہوں. ارباب کرم نماز ظہر, اسی لیے اس مجمع سے درخواست کرتا ہوں حسین کو کوئی تحفہ دو, حسین کو کوئی ہدیہ دو. عبادت سے بہتر ہدیہ نہیں. اگر نماز کی عادت باقاعدہ نہیں پڑی اس محرم میں, آج کے دن اس عاشورے کے موقع پر یہ عہد کر لو اے حسین تمہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ نماز کو پابندی سے پڑھوں گا. اگر نماز اول وقت نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم یہ ہدیہ دو کہ اے حسین میں اول وقت نماز ادا کروں گا.
کوئی تو ہدیہ ہو جو اپنے امام کو پیش کیا جائے. اتنی برکات آپ لیتے رہتے ہیں, کچھ دینے کی بھی تو باری آئے. حسین کو مال کی ضرورت نہیں, حسین کو زر کی ضرورت نہیں, حسین کو دولت نہیں چاہیے, مگر عبادت کا ہدیہ اگر حسین تک پہنچے گا کہ میرا ماتمدار ایسا نمازی ہے. آپ جانتے ہیں کربلا کے ہنگام میں اسی ظہر کے موقع پر ایک مرتبہ ابو ثمامہ ساعدی نے آسمان کو دیکھا اور کہا مولا یہ ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیتا, آخری نماز. کب جب تیر چل رہے تھے. مجھے منظر یاد آ جاتا ہے جنگ صفین میں امیر المومنین نے جب صف بچھائی نماز کی اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے, صفین میں تیر برس رہے تھے, تو عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے اور حبر الامت کہلاتے ہیں احادیث نقل کرنے میں اتنا مقام, مگر مولا سے پوچھنے لگے مولا یہ نماز کا وقت ہے. امیر المومنین نے کہا اور ہماری لڑائی کس لیے, اسی نماز کے قیام ہی کے لیے تو ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں عبداللہ ابن عباس نے یہ پوچھا اور ابو ثمامہ ساعدی نے امام سے کیا کہا, مولا یہ ظہر کا وقت ہے, آپ کے ساتھ ظہر پڑھ لیتا. امام نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا, کہا یہ اول وقت ظہر ہے. اول وقت ظہر اس نماز کو کہتے ہیں بوقت آنے کے بعد 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کا وقت اول وقت ہے. بعد میں فضیلت کا وقت ہو جائے گا مگر اول نہیں رہے گا. کہا تم نے نماز کو ایسے ہنگام میں یاد کیا, خدا تمہیں نماز گزاروں میں محسوب کرے. اتنی بڑی دعا ابو ثمامہ کو دی اس موقع پر, مگر خود کیسے نماز پڑھی. ایک مرتبہ میں نے کل کہا تھا, سعید نے کہا تھا مولا اگر 70 مرتبہ ہم آپ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو پیچھے نہ ہٹیں. زہیر نے کہا تھا اگر 1000 مرتبہ قتل کر دیے جائیں تو پیچھے نہ ہٹیں گے. تو امام نے اب کسی ناصر سے نہیں, ایک مرتبہ سعید کی طرف نگاہ کی اور زہیر کی طرف نگاہ کی, کہا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, مجھے نماز پڑھنا ہے. گویا ایسے ناصروں کو چاہتے تھے کہ جو 1 مرتبہ نہیں 70 اور 1000 مرتبہ قتل ہونے کی طاقت رکھتے ہوں. اس لیے کہ یہاں شہید ہو جانا نہیں تھا, یہاں نماز کو تمام کروانا تھا. اس لیے جناب سعید کھڑے ہو گئے, جناب زہیر کھڑے ہوئے, حسین کی نماز تمام ہوئی. جیسے ہی تمام ہوئی جس نے 70 مرتبہ کہا تھا اس نے دم توڑ دیا, گرا ادھر السلام علیکم امام نے کہا, اور وہ تیروں کی, اس لیے کہ قوت ارادی سے کھڑا تھا, تیروں کو روک رہا تھا. جناب زہیر کے بازو شل ہو گئے تھے. امام سے کہا مولا راضی ہو گئے, فرزند رسول آپ جو چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا, اب اجازت دیجئے کہ قتال کر لوں. اس کے بعد بھی قتال کیا. کربلا کے جو زائرین ہیں جو اس وقت موجود ہیں انشاءاللہ خدا انہیں سلامت رکھے اور وہ زیارت ان کی قبول فرمائے, زیارت کر رہے ہوں گے. اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ الگ الگ انجمنیں آتی رہتی ہیں, روضہ امام مظلوم پر ماتم کرتی ہوئی, نوحہ پڑھتی ہوئی, بکا کرتی ہوئی انجمنیں آتی ہیں. مگر ایک نوجوانوں کی, عرب جوانوں کی ایک انجمن جب آتی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ سارے علماء جتنے افراد بیٹھے ہوتے سب احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کون سی انجمن ہے؟ یہ نسل جناب سعید ابن عبداللہ حنفی سے ہے, جو امام حسین کی نماز کے لیے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے تیر کھائے تھے. اور یہ انجمن اور نوحہ نہیں پڑھتی, بس ذریعہ مقدس کو پکڑتی ہے اور ہلا کے کہتی مولا ظہر کا وقت ہے. مولا ظہر کا وقت ہے, نماز کے لیے اٹھیے. ہم سعید کی نسل کے جوان آئے ہیں, میرا جد کھڑا ہوا تھا, ہمارا جد آپ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوا تھا, ہم سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہیں. فرزند رسول نماز شروع کریے. ارباب کرم کتنی مشکل منزل تھی, مگر حسین کا جب تک ناصر رہے, حسین میں قوت رہی. ناصر نہ رہ گئے, زہیر نہ رہ گئے, حبیب نہ رہ گئے, مسلم نہ رہ گئے, تو عزت تھے. مسلم کے لال آگے بڑھے. اب ہمیں اجازت دیجئے, امام نے مسلم کے بچوں کی لاشیں لا کے رکھیں, اون و محمد گئے, زینب کی نشانیوں کو لا کے رکھا, قاسم گئے, قاسم کا لاشا لے کے آئے, عباس گئے, عباس کو کی کالم لے کے آئے, علی اکبر گئے, علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائے. آخر کار 6 مہینے کا بچہ
حسین نے آ کے استغاثہ بلند کیا. استغاثہ بلند کرنے کے بعد جب علی اصغر کو شہید کروا چکے, شہید ہو چکا بچہ, تو بات مکمل نہیں ہوئی تھی. حسین نے شریعت کے کسی حکم کو کربلا میں تشنا نہیں چھوڑا. 72 میتوں کو دفن نہ کر سکتے تھے, مگر علی اصغر کی ننھی سی قبر کو پشت خیمہ پر آئے, تلوار سے زمین کھودی, جس تلوار سے جہاد کرتے تھے اسی سے ریگزار کربلا نکالی, علی اصغر کو لٹایا. دیر تک دیکھتے رہے لاش علی اصغر کو. جب لاش, سنت ہے, مستحب ہے کہ قبر کے اوپر پانی ڈالا جائے. ارے اتنا روئے ہیں کہ تعویذ لحد تر کر دیا, کوئی سرور کو اٹھا لے لہشہ بے شیر سے. مگر ہاں اٹھے, اور اٹھنے کے بعد اب آئے, اب کوئی نہیں تھا. تو روایت بیان کرتی ہے کہ عالم کیا تھا, آواز دی باہر سے, اندر نہیں آئے رخصت امام, باہر سے آواز دی, یا زینب, یا ام کلثوم, یا رقیہ, یا رباب. ایک ایک بی بی کو آواز دے دیتے آتے ہیں, علیکن منی السلام, اے بی بیو حسین مظلوم کا سلام آخر قبول کرو. بھئی یہ سننا تھا, یہ سننا تھا. شہزادی نے آواز دی, بھیا اندر آ جاؤ. اندر بلا کے لے گئیں. ابھی سر پر چادر موجود تھی, اپنی چادر بچھائی, بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا, اچھا بہن اب آ گیا ہوں تو ایسا کرو ایک پرانا لباس لاؤ. پرانا لباس لایا گیا, آپ نے اس کو جگہ جگہ سے پھاڑا, چاک کیا. اس کے بعد اس لباس کو پہنا, پھر اس کے اوپر سے سلاح جنگ لگائے. جب لباس پہن رہے تھے تو زینب آگے بڑھی, کہا بھیا مجھے ماں نے ایک وصیت کی تھی. میں کہوں کہ مولا سن کے ساتھ فرمائشیں بدل جاتی ہیں. شب عید زہرا سے لباس نو مانگا تھا, عید کی رات میں مانگ رہے تھے کہ نیا کپڑا پہنوں گا. آج ثانیہ زہرا سے پرانا کپڑا مانگا جا رہا ہے. پرانا کپڑا پہننے کے بعد ثانیہ زہرا آگے بڑھی, ارشاد فرمایا ماں نے وصیت کی تھی, اے بیٹی جب حسین تم سے پرانا کپڑا مانگے, پرانا پارچہ مانگے اور اسے پہن لے تو سمجھنا یہ اس کا آخری لباس, اب واپس نہ لوٹے گا. تو دیکھو جب وہ پرانا لباس پہن کے جانے لگے, میں موجود نہیں ہوں گی, تم ایسا کرنا اس کی گردن کا بوسہ لے لینا, میری طرف سے اس کے گلو کا بوسہ لینا, جہاں شمر کا خنجر چلنے والا ہے. بھائی ادھر زینب نے بوسہ لیا, ادھر امام علی مقام نے کہا بی بی اب میری ہمت تو نہ تھی, مگر تم نے یہ وصیت پوری کر دی تو میں بابا کی وصیت پوری کر دوں. ذرا چادر بازوؤں سے ہٹاؤ, ان بازوؤں سے چادر ہٹاؤ. بازو چومے, بہن کے بازو چومنا تھا, بہن تڑپ گئی. امام سے پوچھ رہی ہیں بازو کیوں چومے, امام فرما رہے میرے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. حسین خیمے سے نکلے, حسین خیمے کے باہر آئے. وَيَنْظُرُ يَمِينَهُ, روایت کی لفظیں ہیں وَيَنْظُرُ يَمِينَهُ وَالشِّمَالَ, کبھی داہنی طرف دیکھتے تھے, کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے. فَلَمْ يَرَا أَحَدًا, کوئی ایک نہیں دکھائی پڑتا تھا. فَلَمْ يَرَا أَحَدًا, کوئی ایک نہیں دکھتا تھا. فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا, تو چیخیں مار مار کے روتے تھے. امام چیخیں مار مار کے روتے تھے. میں کہتا ہوں مولا, ارے انیس نے اسی موقع پر کہا ہے, ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. طریقہ کار یہ ہے اسپِ دو رکابہ پر بیٹھنے کا کہ جب سوار ہونے لگے تو رکاب تھامی جائے,
کوئی نہیں تھا جو رکاب تھامتا. اب تک تو عباس تھے, علی اکبر تھے, اتنے غلام موجود تھے, اتنے ناصر موجود تھے, مگر اب شہ مظلوم اپنے آخری سفر کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں. بس ارباب کرم مقتل کی روایت آپ کی نقل کرتا ہوں. جناب ام کلثوم سے یہ روایت ہے. جناب ام کلثوم امام کے گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے بیان فرماتی ہیں, ارشاد فرمایا میرے بھیا جب تنہا رہ گئے اور نکلے تو آپ نے اپنے قدم اس خیمے کی طرف بڑھائے, اس خیمے کی طرف بڑھائے جہاں ناصران امام مظلوم بیٹھتے تھے شب میں. اس خیمے کی طرف گئے. میں نے چاہا میں اپنے بھیا کو روکوں, مگر ایسا لگا جیسے کسی نے میری زبان روک دی ہو. میرا بھائی بڑھتا چلا گیا, خیمے کا پردہ ہٹایا, پورے خیمے پر نظر ڈالی, کوئی تھا نہیں. کوئی نہیں تھا. امام علی مقام کے فرماتی بھائی پھر مڑے اور اب انہوں نے قدم بڑھائے اس خیمے کی طرف جہاں لاشیں لا کے رکھے تھے, جہاں حور کا لاشا تھا, جہاں مسلم کا لاشا تھا, جہاں حبیب کا لاشا تھا, جہاں شہیدوں کے لاشیں تھے, ادھر بڑھے. میں نے چاہا پھر روک دوں کہ بھیا کیسے دیکھیں گے, مگر میری زبان کسی نے بند کر دی. بس میں نے لاشا دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹایا اور ان لاشوں کو دیکھنے کے بعد آواز دی, یا فرسان الحجا, اے میرے شہ سوارو, اے میرے شہ سوارو, تم گردن کٹائے ہوئے پڑے ہو, تمہارا امام یکا و تنہا ہے, کوئی نہیں ہے جو سوار کر سکے. امام گھوڑے پر سوار ہوئے. ارباب کرم گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد چلے. جناب ام کلثوم کی اسی روایت میں ہے, ارشاد فرماتی ہیں بس جیسے ہی امام کا گھوڑا بڑھا میں نے دیکھا کوئی دو ذاتیں ہیں, دو اشخاص ہیں جو پیچھے گھوڑے کے دوڑ رہے ہیں بے تابانہ. مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اب تو خیمے میں کوئی باقی نہیں بچا تھا. سید سجاد غش میں تھے, کوئی باقی نہیں تھا. یہ کون ہیں, کون سی دو ذاتیں ہیں, کون سے افراد ہیں جو گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ بھائی علم امامت سے آگاہ ہوئے, ایک مرتبہ پیچھے مڑے, آواز دی ام کلثوم حیرت ہے, تجھے حیرت ہے یہ کون پیچھے آ رہا ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا جب میں علی اکبر کو رخصت کر رہا تھا اور علی اکبر گھوڑے پر جا رہا تھا تو پیچھے پیچھے میں دوڑ رہا تھا؟ ارے علی اکبر میری قربانی تھی, میں پیچھے دوڑ رہا تھا. میں اپنے نانا اور بابا کی قربانی ہوں. یہ میرا نانا, میرا بابا علی مرتضیٰ ہے جو اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے کربلا کی جانب دوڑ رہا ہے. بس حسین آئے میدان قتال میں, بازوؤں میں طاقت نہ رہ گئی تھی عباس کے اٹھ جانے سے, آنکھوں میں بینائی نہ تھی علی اکبر کے اٹھنے سے. علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد حسین کے جسم پر جتنے زخم تھے اس کے علاوہ جو قلب کے اوپر زخم تھے اس کا کون شمار کرے. بس آئے میدان قتال میں, مگر 3 حملے کیے. قلب لشکر پر بھی حملہ کیا, یمین پر بھی حملہ کیا, یسار پر بھی حملہ کیا. اور اب میں نہیں کہتا, یزید کے لشکر کا رپورٹر کہہ رہا ہے, کہتا ہے بڑی جانبازی سے حسین کے ناصر لڑے, مگر اب جو حسین لڑے تو سب کی جنگیں ہم بھول گئے ان کانپتے ہاتھوں کی لڑائی میں. گبن کہتا ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں, گبن کہتا ہے کربلا سے پہلے اگر شجاعت کے بارے میں پوچھا جاتا کہ دنیا کا سب سے زیادہ شجاع شخص کون ہے تو علی ابن ابی طالب کا نام لیا جاتا, مگر کربلا کے بعد اگر شجاعت کے باب میں پوچھا جائے گا تو حسین سے زیادہ شجاع کوئی نہیں ہے. کہا اس کے حسین کے 4 دشمن نہیں تھے, حسین کے چاروں طرف سے خالی دشمن نہیں تھے, 4 طرف سے دشمن تھے. کہا 5واں دشمن ریت تھی جو جل رہی تھی, 6واں دشمن آفتاب تھا جو اوپر سے آ رہا تھا, 7ویں دشمن پیاس تھی جو اس کو لگی ہوئی تھی, 8ویں دشمن وہ خوف و خیال تھا جو عورتیں اور بچے موجود تھے. 8 دشمنوں سے گھرا ہوا حسین لڑ رہا تھا, اور 3 ایسے حملے کیے کہ سب جنگیں بھول گئے. اس کے بعد مگر کب تک لڑتے ارباب کرم؟ لڑتے لڑتے میدان قتال میں اتنی دیر لڑتے رہے. اور حالت یہ امیر انیس فرماتے ہیں کہ شدت ذوف میں جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں.
لڑنے سے پہلے جب یہ حالت تھی کہ سید سجاد کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، تو حالت یہ تھی کہ امام پہچان نہیں سکے، اتنے تیر لگے تھے جسم میں، جیسے ساہی جانور ہوتا ہے اس کے جسم میں کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس سے مثال دی ہے لوگوں نے مقتل میں کہ حسین کے جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ انہوں نے پوچھا بابا کہاں ہیں؟ تو بابا سامنے کھڑے تھے، تیر نکالنے کی فرصت نہ تھی جسم میں، مگر حسین بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اب لڑنے میں کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تبر سے حملہ کر رہا تھا، جو جس طرح سے چاہتا تھا جنگ کر رہا تھا، مگر حسین بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ داد شجاعت دیتے رہے اور گویا آواز دیتے رہے عباس آؤ ذرا تمہاری جنگ میں نے دیکھی تھی، ذرا میری لڑائی بھی تو دیکھو، علی اکبر تم بھی تو ذرا دیکھو، ہم سب کے کام آئے ہیں، پیٹے ہیں، روئے ہیں، 16 پہر ہوئے ہیں، نہ لیٹے نہ سوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ، چھڑکو میری زرہ پر جو پانی کہیں سے پاؤ۔ جلتی ہوئی زرہ تھی، میدان قتال میں لڑتے رہے، بس ایک مرتبہ اور باب کرم جب کب تک لڑتے، ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی گھوڑے سے زمین میں آئے، جب تک کھڑے رہ سکے کھڑے رہے۔ مقتل بیان کیا گیا ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ حسین کی نماز عصر تھی، کھڑے رہیے، کھڑا رہنا قیام تھا، جب لڑکھڑاتے ہوئے چلے تو یہ رکوع تھا، جب مقتل میں ریگزار کربلا پر سر رکھ دیا تو یہ سجدہ تھا۔ ظہر کی نماز کے وقت اتنے افراد موجود تھے، عصر کی نماز کے وقت حسین تنہا تھے۔ جمیل مظہری نے صحیح کہا ہے کہ حاصل طاعت معبود ہے بے شک وہ نماز جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی۔ میں نے کوئی ایسا ساجد نہیں دیکھا، کوئی ایسا سجدہ گزار نہیں دیکھا جس نے سجدے میں سر رکھ کے اٹھایا نہ ہو۔ یہ فاطمہ کے لال کا سجدہ تھا، فاقی سجدہ، سر سجدے میں رکھا مگر خود سے نہیں اٹھایا۔ قاتل نے سر کاٹ کے سر کو بلند کیا۔ بس ارباب کرم میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہ شمر ملعون اتنی حالت ہو گئی، امام اتنے زخموں سے چور تھے، مگر ایک ملعون نے سر پر تلوار سے وار کیا جس سے سر مبارک شکستہ ہو گیا، ایک ملعون نے بڑھ کر کے سینہ آپ کے پہلو میں ماری، تیسرا ملعون یہ شمر ملعون بڑھا، یہ سب سے زیادہ ظالم تھا، اس نے خنجر کند کیا اور روایت میں ہے 12 وار کیے۔ حسین ادھر سے نہیں پسے گردن ذبح کیے گئے، سجدے میں تھے، پشتے گردن سے امام عالی مقام کو ذبح کیا گیا۔ چاہنے والوں کیسے کوئی اندازہ کرے کیسے ذبح کیا گیا، خنجر کند کر کے لا رہا۔ جس وقت حسین کو قتل کیا گیا، ماشاءاللہ آپ یہ مجمع تشریف فرما، ہمارا عقیدہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، انبیاء جمع ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ایک عالم تہوبالا تھا، زعفر جن موجود تھا، رکاب پکڑتا تھا، مولا اجازت تو دے دیجئے میں لشکر لے کے آ جاؤ۔ امام فرماتے تھے تم جن ہو یا انسان ہیں تمہارا مقابلہ کیسے کریں گے، میں یہ نہیں چاہتا مقابلہ برابر کو، مگر جعفر نے پوچھا تھا یہ بار بار بازو کیوں دباتے ہیں، بازو کو کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا تھا یہ زخم تیر نہیں لطف زندگانی ہے، ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ یہ زخم تیر نہیں لطف زندگانی ہے، ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ ارباب کرم جعفر سے کہا چلے جا جعفر، اتنی دور چلے جانا کہ استغاثے کی آواز کانوں میں نہ جائے ورنہ گناہگار ہو جائے گا۔ جعفر روتا ہوا چلا گیا، ماتم کرتا ہوا چلا گیا، مگر انبیاء موجود تھے، روایت میں یہ تمام انبیاء۔ لیکن حالت یہ ہوتی تھی یہ جب کوئی وار شمر کرتا تھا تو کوئی نہ کوئی نبی رسول اللہ سے اجازت مانگتا تھا، اے اللہ کے رسول ابھی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دے دیجئے کہ ایک وار پر آدم نے اجازت مانگ لی، دوسرے وار پر نوح نے اجازت مانگ لی، پھر ابراہیم نے اجازت مانگی، اے میرے لال محمد مصطفیٰ مجھے اجازت دے دو، حسین کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ہر وار کے اوپر کوئی چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب آخر کی منزل آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یا علی اب مجھ سے حسین کی حالت دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دے دو میں چلا جاؤں۔ امیر المومنین نے اجازت لے لی، حسن میں جاتا ہوں۔
آخر میں حسن ابن علی نے آواز دی ہے بھیا حسین بس اب میری قوت برداشت جواب دے گئی، میں تیرے اوپر ہونے والے ظلم کو نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسن چلے گئے، 11 وار ہو چکے تھے، آخری وار باقی تھا۔ اب روایت میں یہ کہ میرے مولا نے آواز دی، ارے کیا سب چلے جائیں گے جب میں شہید ہوں گا؟ جب میں قتل کیا جاؤں گا تو کوئی نہیں رہے گا، سب چلے جائیں گے۔ میں کہوں گا مولا رنج نہ کرو، دیکھو تلہ زینبیہ پر تمہاری بہن زینب کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے، زینب بے قرار ہے۔ مگر جیسے ہی امام نے کہا کیا سب چلے جائیں گے، بس یہ سننا تھا کہ آواز آئی، فاطمہ زہرا کی آواز آئی، اے میرے لال میں نہ جاؤں گی، میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میں نے تجھے اپنا شیر پلایا ہے، ارے جب تو ذبح کیا جائے گا تو میری آغوش میں سر ہوگا۔ فاطمہ زہرا کی آغوش تھی، حسین کا سر جدا ہوا، نوک نیزہ پر آنا تھا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا زلزلے میں آ گئی، آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آپ دور سے پڑھ لیں، آؤ نا آپ پڑھتے رہے نا، آپ پڑھ رہے کچھ بھی ہے، مجبور نہیں کرو بس۔ ہائے حسین کیسے؟ ہائے حسین